اللہ 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 اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، خلیفۃ المسلمین، ہمارے نبی کا وصال مبارک ہوا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین بنے۔ یہ سننے جیسی بات ہے، ایک دم کان لگا کر سننا، کڑی کو کڑی سے جوڑنا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین بنے، آپ کے پاس ایک چمڑے کا رجسٹر، بولو رجسٹر کس کا ہے؟ اچھا وہ رجسٹر بھی کیسا معلوم؟ رجسٹر بھی کیسا؟ یہاں پہ نمبر ہے 1 2 3 4 5 نمبر لگے ہوئے، بازو میں لکھا ہوا ہے کہ مدینے میں بیوہ عورتیں کتنی ہیں۔ بھائی مدینے میں وہ عورتیں جن کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور بیچاری بیوہ ہے، ان کے نام لکھے ہیں۔ پھر آگے سب کا پتہ لکھا ہے، پتہ، اس کے آگے سب کی عمر لکھی ہے، کتنے عمر کی وہ ہے، اور اخیر میں لکھا ہے کہ مدینے میں اس کا ذمہ دار۔ سمجھ گئے نا رجسٹر؟ سمجھ گئے نا؟ پہلے نمبر پہ نمبر لکھے 1 2 3 4 5، اس کے بعد میں بیوہ کا نام لکھا ہے، اس کے بعد میں بیوہ کا ایڈریس لکھا ہوا ہے، اس کے بعد میں بیوہ کی عمر لکھی ہوئی ہے، اور اس کے بعد میں آخر میں کالم میں لکھا اس کا ذمہ دار کون ہے۔ اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چمڑے کا رجسٹر ہے جس میں سب لکھا ہوا ہے۔ حضرت ابو بکر بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، اس کا حساب کتاب کر رہے ہیں، ابھی بیٹھے ہیں، اتنے میں حضرت عمر آ گئے۔ بولو کون آ گئے؟ اب حضرت عمر آ گئے تو حضرت عمر اور حضرت ابو بکر تو بڑے گہرے دوست تھے، لیکن حضرت عمر نے ڈسپلن کو سامنے رکھا، آ کر کہا یا خلیفۃ المسلمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر نے کہا اے مسلمانوں کے بادشاہ السلام علیکم، بتاؤ کچھ کام ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے مسکراتے مسکراتے کہا کوئی کام نہیں ہے، یہ بیواؤں کا رجسٹر دیکھ رہا ہوں، لو تم بھی دیکھو۔ یہ کہہ کر وہ رجسٹر کن کے ہاتھ میں دے دیا؟ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنو دیکھنا شروع کیا تو حضرت عمر کی نظر پڑی ایک بیوہ عورت پر جس کا ایڈریس ہے بہت دور اور عمر ہے 80۔ عمر کتنی ہے؟ بیوہ کا نام ہے، ایڈریس مدینے سے ذرا دور ہے، عمر کتنی ہے؟ اور بازو میں ذمہ دار کوئی بھی نہیں، جگہ خالی، بھئی جگہ خالی، ذمہ دار کوئی بھی نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت دل میں سوچ لیا آج سے ذمہ دار میں، وہ آج سے ذمہ دار، لیکن نام لکھایا نہیں۔ بھائی ہم ہوتے تو کہتے نا ذرا دیکھو وہ کالم خالی ہے، لکھو قاری احمد علی، میں ہوتا تو کرتا نا ایسا کام۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ کالم خالی ہے اور یہ عورت رہتی ہے دور، مدینے میں قریب نہیں رہتی، دور رہتی ہے، 80 سال کی عمر ہے، بوڑھی اماں ہے اور ذمہ دار کوئی نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل میں سوچ لیا کہ لکھانے کی کیا ضرورت ہے، جس کے پاس لکھانا ہے وہ جانتا ہے۔ کون؟ بھائی لکھانے کی کیا ضرورت ہے، جس کے پاس لکھانا ہے وہ۔ اس لیے حضرت عمر نے وہ رجسٹر ویسا ہی دے دیا اور اپنے دل میں ٹھان لیا کہ کل سے یہ جو عورت ہے جو 80 سال کی ہے، جو مدینے سے دور رہتی ہے، جس کا کوئی ذمہ دار نہیں، حضرت عمر نے دل میں سوچ لیا اپنے کو رجسٹر میں لکھانے کی ضرورت نہیں، آج سے ذمہ دار۔ ایسے بھی ہوتے ہیں، ہوتے ہی نہیں ہوتے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی مدرسے کے چندے کی کتاب لے کر آتا ہے ہاں تو کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا بھائی رسید بناؤ، تو کہے گا کیا مولانا رسید کی بات کرتے ہو، جس کے لیے دیا اس نے دیکھ لیا، اب رسید کو لے کے کیا کرنا جاؤ جو رسید کی ضرورت۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا ایسا؟ اور کچھ مالیگاؤں میں ایسے بھی ہوتے، 1000 کی رسید پھڑوا دیا، جیب میں 1000 دن لے کے گھوما، اور جو بھی ملے گا نا تیرے کو معلوم ہے وہ زور میں چندے والے آتے، دیکھ میں نے 1000 روپیہ دیا، دیکھیں ایسے بھی ہوتے۔ یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے کو لکھانے کی کیا ضرورت ہے، بس حضرت عمر نے عورت کا نام دماغ میں رکھ لیا، اس کا ایڈریس دماغ میں رکھ لیا، عمر کتنی، اور کالم میں کوئی ذمہ دار۔ تو ذمہ دار کون بن گئے؟ سننا، حضرت عمر دوسرے دن فجر کی نماز کے بعد وہ ایڈریس پر چلے گئے۔ ارے ساتھ میں بولو نا، وہ ایڈریس پر، آپ سن رہے ہو نا، سب لوگ سن رہے ہو نا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایڈریس پر گئے۔ سننا، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے بوڑھی عورت کی آواز آئی من بالباب، میرے دروازے پر کون ہے؟ تو حضرت عمر نے باہر سے کہا میں عمر، عمر دروازہ کھولے، اماں اماں دروازہ کھولے۔ حضرت عمر نے جب اپنا نام دیا، سنو سب ساتھ میں بولو، حضرت عمر نے جب اپنا نام دیا تو دروازہ کھلا۔ وہ بوڑھی اماں پردے میں باہر کہہ رہی ہے، حضرت عمر کو کہتی کیوں آئے، عمر کو کہہ رہی کیوں آئے؟ تو حضرت عمر نے کہا اماں اماں تمہاری عمر 80 سال کی ہو گئی، تم بیوہ ہو اور تمہارا کوئی ذمہ دار نہیں، تو میں ذمہ داری لے کر آیا ہوں۔ وہ حضرت عمر باہر ایک سانس میں کہہ دیے اماں کپڑے دھونا ہو تو میرے کو بتا دو، برتن کو مانجنا ہو تو میرے کو بتا دو، گھر میں اناج نہیں ہو تو میرے کو بتا دو، اگر میں کھانا پکانا ہو تو میرے کو بتا دو۔ اور جب حضرت عمر نے کہنا شروع کیا تو بوڑھی اماں نے کہا مہلن یا عمر، عمر خاموش رہو خاموش رہو، تم کو میری ذمہ داری سنبھالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک آدمی آتا ہے اور روزانہ میرے گھر میں اناج بھی بھرتا ہے، روزانہ میرے یہاں کھانا بھی پکاتا ہے، میرے کپڑے بھی دھوتا ہے، کپڑے کو سکھاتا بھی ہے، برتن کو بھی دھوتا ہے، تمہیں آنے کی ضرورت؟ ارے بولو تمہیں آنے کی ضرورت؟ تو حضرت عمر نے کہا وہ کون ہے جو آتا ہے؟ تو وہ بوڑھی اماں نے کہا بہت زمانے سے آتا ہے،
अब मेरे को तो मालूम भी नहीं कौन है, इसलिए कि जब वो आता है तो मैं पर्दे में इधर खड़ी हो जाती हूँ, वो आता है सारा काम करता है चला जाता है। तो हजरत उमर दिमाग में सोचने लगे ये कौन होगा जो मेरे से पहले आता। हजरत उमर दूसरे दिन रात को तहज्जुद के वक्त चले गए। कौन से टाइम पर चले गए? पहले दिन कब गए थे? फजर के। अब हजरत उमर ने देखा कि कोई आदमी पहले आता है तो तहज्जुद के वक्त चले गए, हमारे इंडिया के हिसाब से 3-4 बजे होंगे। हजरत उमर गए, अब रात को दरवाजा खिटखिटाया। अब वो बूढ़ी अम्मा बेचारी माजूर बाजूर, वो बूढ़ी अम्मा रात को कहती है मन बिल बाप, अरे रात को बूढ़ी अम्मा के दरवाजे पे कौन आया? तो उमर कहता है अम्मा दरवाजा खोल, उमर आया है। वो बूढ़ी अम्मा ने दरवाजा खोला तो कहा, उमर को पूछा क्यों आए? उमर ने कहा घर में खाना पकाना हो, अनाज रखना हो, कपड़ा धोना हो, बर्तन मांजना हो, मैं तुम्हारी जिम्मे। तो बूढ़ी अम्मा गुस्से हो गई, कल भी आए थे ना? हाँ मैंने कल मना किया था ना, मैंने कहा ना एक आदमी आके सारा काम कर जाता है, और तुम बूढ़ी अम्मा को रात को 3 बजे दरवाजा खिटखिटाते हो, 4 बजे दरवाजा खिटखिटाते हो। ये बूढ़ी बेवा औरत उठकर दरवाजा खोलेगी। और वो बूढ़ी अम्मा ने क्या कहा, उमर आइंदा से यहां मत नजर आना, आइंदा से यहां नजर। बोलो हजरत उमर चले गए। सोचने लगे फजर के बाद आया तो वो आदमी पहले आ गया, तहज्जुद के वक्त आया तो उससे पहले वो आदमी आ गया। तो हजरत उमर ने तीसरे दिन ईशा की नमाज पढ़ी और सीधे चले। कहां चले? बूढ़ी अम्मा के घर पे गए, मगर दरवाजा नहीं खिटखिटाया, मालूम है आज बूढ़ी अम्मा मारेगी, इसलिए बूढ़ी अम्मा भी बर्दाश्त कितना करेगी। तो हजरत उमर गए, लेकिन वो जो घर था ना बूढ़ी अम्मा का झोपड़ा था, उसके सामने एक दरख्त था, दरख्त के पीछे ईशा की नमाज के बाद ही जाके खड़े हो गए और देखने लगे कौन आता कौन आता कौन आता। हजरत उमर कहते ईशा की नमाज के बाद मैं खड़ा था, कुछ देर गुजरी, मैंने देखा धीरे धीरे कदम से एक शख्स आ रहा। हजरत उमर कहते उस जमाने में लाइट नहीं थी, उस जमाने में बल्ब नहीं थे, कोई आ रहा है हजरत उमर कह रहे। लेकिन हजरत उमर कहते जब वो करीब आए मैंने दिल में कहा अल्लाह की कसम ये तो खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत अबू बकर खुद आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। बोलो बोलो कौन आ रहे हैं हजरत? अभी सुनना, वाकया भी पूरा नहीं हुआ। हजरत अबू बकर आ रहे। हजरत उमर दरख्त के पीछे खड़े रहे, कुछ नहीं किया। हजरत उमर वहां से देखते हैं हजरत अबू बकर ने अनाज भर दिया, हजरत अबू बकर ने खाना पका दिया, हजरत अबू बकर ने कपड़े धो दिए, हजरत अबू बकर ने बाहर कपड़े लटका दिए, अरे हजरत अबू बकर ने बर्तन को मांज दिया, अरे झाड़ू भी दे दिया, पोता भी दे दिया। हजरत अबू बकर ने जब सारा काम कर लिया और हजरत अबू बकर जब बाहर निकले तो हजरत उमर दरख्त के पीछे से आए और आकर कहा अस्सलामु अलैकुम। तो हजरत अबू बकर ने कहा वालेकुम अस्सलाम। उमर यहाँ क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो यहाँ पर? तो हजरत उमर ने पूछा अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? तो हजरत अबू बकर ने रोते रोते कहा ये तो मेरा और अल्लाह का मामला है, ये तो मेरा और अल्लाह का मामला। सुनना, हजरत उमर ने जोर से चीख मारी, कहा परवरदिगार की कसम उमर जन्नत में नहीं जा सकता जब तक अबू बकर जन्नत में नहीं पहुंच जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, मोहम्मद का दामन, मोहम्मद का दामन। अभी वाक्य पूरा नहीं हुआ, अभी मेन पॉइंट पर आ रहा हूं, तवज्जो देना। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कसम खाकर कहा अल्लाह की कसम उमर जन्नत में नहीं जा सकता जब तक अबू बकर जन्नत में न जाए। अब चलो घर से निकले, दोनों साथ में है ना? कौन? नहीं जल्दी जल्दी बोलो ना, कौन साथ में? हजरत उमर और हजरत। अब जब साथ में चल रहे ना तो हजरत उमर की नजर पड़ी कि अबू बकर ने जूते ही नहीं पहने, चप्पल नहीं पहने। उस जमाने में ये जमाने में कैसे चमड़े के और रबर के होते, उस जमाने में लकड़े के जूते होते थे। जब आदमी पहन के चलता था तो ठक 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 ऐसी आवाज आती। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि अबू बकर ने जूते नहीं पहने, हालांकि खलीफतुल मुस्लिमीन है, इनके लिए जूते पहनना क्या मुश्किल का काम है। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फौरन कहा या खलीफतुल मुस्लिमीन लिमा लम तलबस नालेक, ए मुसलमानों के बादशाह तुमने जूते नहीं पहने, चप्पल नहीं पहने, हालांकि हमने हमेशा तुमको जूते चप्पल में देखा, तुम जूते चप्पल क्यों नहीं पहने? हजरत अबू बकर ने कहा उमर चलो चलो ये मेरा और अल्लाह का मामला है, ये मेरा और। तो हजरत उमर ने कहा ना अबू बकर अब नहीं जाऊंगा जब तक जवाब नहीं मिलेगा उमर यहाँ से हटने वाला। तो हजरत अबू बकर ने रोते रोते कहा मैं जब भी ये महल्ले में आता हूँ तो मैं जूते नहीं पहनता, जब भी ये महल्ले में आता हूँ जूते नहीं पहनता हूँ। क्यों? इसलिए कि ये बूढ़ी अम्मा का जहाँ मकान है ना इसके चारों तरफ यहूदियों के घर है, चारों तरफ यहूदियों के घर है, और ये यहूदी लोग बहुत जल्दी सो जाते हैं, रात को जल्दी सो जाते हैं। मैं जूते चप्पल पहनकर नहीं आता कि कहीं मेरे जूते चप्पल की आवाज से किसी यहूदी की नींद खराब ना हो जाए और कयामत में मेरा नबी ये ना पूछे कि मेरे उम्मती को क्यों सताया था, वो मेरा कलमा नहीं पढ़ता था, तू तो मेरा कलमा पढ़ता था, तूने उसको क्यों सताया? मेरे जूते की आवाज से किसी को डिस्टर्ब ना हो और उसकी नींद खराब ना हो, इसकी वजह से ये महल्ले में जब भी मैं आता तो जूते पहनकर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं हजरत अबू बकर गैर की नींद को खराब करना और हम अपनों की,
وہ غیر کی نیند خراب نہیں کرتے, یہاں اپنوں کی نیند اڑا دیے. ارے اڑائی کہ نہیں اڑائی؟ ارے میرے دوستو, اتنے ہمارے دل ٹوٹے, بلکہ اگر میں کہوں مولانا جلیل صاحب, اگر میں کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا, اس زمانے میں اور اس دور میں ابھی کے دنوں میں غیروں سے ہم کو وہ نقصان نہیں پہنچ رہا جو اپنوں سے نقصان پہنچ رہا ہے. بھائی کا دشمن, باپ بیٹے کی نافرمانی. آج ذرا دیکھو بیٹے کو, دیکھو باپ کی کیسی نافرمانی کرتا ہے. آج بیٹے کو دیکھو ماں کو گالی دیتا ہے, ماں کو گالی دیتا. میرے دوستوں, ہمارا یہ سماج ایسا سماج جس نے کلمہ پڑھا ہے, جس نے مصطفیٰ کا دامن تھاما ہے, جو شیخ عبد القادر جیلانی کا نام لینے والے, حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کی محنت کرنے والے, یہ وہ مسلمان ہے جس کے دل میں نفرت کی آگ ہے, جس کے دل میں عداوت ہے, جس کے دل میں جلن ہے. اور میرے دوستوں, بڑے اچھے لوگ یہ گناہ میں مبتلا ہے کہ پیٹھ پیچھے برائی کرے بغیر ہم کو کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ مسجد میں السلام علیکم ورحمت اللہ, السلام علیکم ورحمت اللہ, امام صاحب نے ظہر کی نماز پڑھا دی, یہ بیٹھا ہے پیچھے. تیرے کو معلوم مالیگاؤں میں کیا ہوا؟ نماز ابھی ہوئی, ابھی ظہر کی نماز. تیرے کو معلوم مالیگاؤں میں کیا ہوا؟ نہیں میرے کو نہیں معلوم, میں تو ذرا باہر گیا تھا. کیا ہوا؟ کیا کہا؟ ایسا ہوا. کسی ایک کا نام لے کے برائی. حدیث میں آتا ہے کوئی کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرے وہ زنا سے بدتر ہے. تو ظہر کی نماز پڑھنے آیا کہ مسجد میں زنا کرنے آیا؟ تو ظہر کی نماز پڑھ. اور ایک حدیث میں لکھا ہے کہ مسجد کے دروازے پر فرشتہ کھڑا ہوتا ہے, اور جو بھی آتا ہے نا نماز پڑھ کے آتا ہے, فرشتہ لکھتا ہے اللہ نے معاف کر دیا, آجا اللہ نے معاف کر دیا, آجا اللہ نے معاف کر دیا. یہ فرشتہ دروازے پہ کھڑے ہو کے لکھتا ہے. لیکن جب ہم لوگ نماز کے بعد مسجد میں غیبت کرتے ہوں گے, وہ فرشتہ لکھتا نہیں ہوگا, ہنستا ہوگا کہ جنت لینے آیا تھا جہنم لے کے جا رہا ہے. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. تو کون بھائی یہ دوسرے کام کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے آج سے دل کو کیا کرنے کا؟ آواز نہیں آئی, اور زور سے. کیسے کرنے کا؟ کوئی واشنگ پاؤڈر؟ میں بتاؤں دل کو صاف. میں کیا بتاؤں, میرے کو کیا آتا. حضرت جنید بغدادی, نام سنا تو ہاتھ اوپر کرو. حضرت جنید بغدادی, سلطان الواعظین, سلطان العارفین, ولیوں کے ولی. حضرت جنید بغدادی سے ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے پوچھا, حضرت کپڑا صاف کرنا تو ہمیں معلوم ہے, برتن کو صاف کرنا تو ہم کو معلوم ہے, گھر کو صاف کرنا تو معلوم ہے, دکان کو صاف کرنا معلوم ہے, لیکن حضرت جنید بغدادی سے پوچھا یہ بتاؤ کہ ہمارا دل کیسے صاف ہوگا؟ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا پروردگار کی قسم, ایک کام کر لے, اللہ تیرے دل کو صاف کر دے گا, اور وہ کام یہ ہے آج سے طے کر لے, پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کروں گا بھی نہیں اور کسی کی برائی سنوں گا بھی نہیں. کون اس کے لیے تیار ہے؟ بہت آسان کام ہے بھائی. دیکھو میں ملنے سے منع نہیں کرتا ہوں, آپ لوگ آپس میں ملے, باتیں کریں, چائے پیے, ایک دوسرے کو دعوت دے, کوئی پرابلم نہیں. لیکن جہاں اگر کوئی ادھر ادھر کی بات کرے نا, پہلے بات کرے گا السلام علیکم, وعلیکم السلام, آپ کی طبیعت کیسی, تمہاری طبیعت کیسی. جہاں وہ کسی اور کا نام لے بس کہو بھائی بات ختم, یہیں پہ بات ختم. اس لیے کہ غیبت کرنا اگر حرام ہے تو غیبت کا سننا بھی حرام ہے, اور زنا کرنا اتنا بڑا گناہ نہیں, اس سے بڑا گناہ کرنے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں.